السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ سر جی، سب سے بڑی خبر تو یہ آئی ہے کہ افغانستان کو روس نے تسلیم کر لیا ہے اور یہ روس دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے افغانستان کی اس حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ بڑی گل ہے سر جی، کدوں کا انقلاب آیا ہے تمہیں پتہ ہے نا؟ کب کا انقلاب آیا ہے اور اب جناب روس نے تسلیم کیا ہے، اور ان کو اس کا مطلب ہے کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے کہ جو انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اب باقاعدہ وہاں پہ جناب ان کا ایمبیسی بنے گی اور سارا کام چلے گا، اور روس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کون کون تسلیم کرتا ہے۔ ہو سنا سلیمو تو کتھا گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں نا کون کون جڑا نا ہور تسلیم کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خبر ہے جناب علی کہ روس نے افغانستان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگلی خبر جی، ایسے بڑیاں ساری خبراں نے۔ مریم نواز نے 20 بچے جو فوت ہوئے تھے پاک پتن میں، اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور وہاں خود وہ گئی ہیں خود وہاں پہ انہوں نے حالات پتہ کیے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جو ہسپتال کا انچارج وغیرہ تھا اور دوسرے لوگ ان کو معطل کر کے آیا کہ تمہاری اتنی سستی۔ مریم نے تو ہسپتالوں کے لیے ہیلی کاپٹر تک اپنا دے دیا ہوا ہے کہ چلو استعمال کرو، لوگوں کی جان بچاؤ۔ تو مریم نواز کو بڑا دکھ لگا ہے اور وہ وہاں پہ پہنچی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ مبشر لقمان پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، بیٹھے بٹھائے جس خبر کی اس نے تصدیق ہی نہیں کی کہ بھئی یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، جناح ہسپتال کا نام جی مریم نواز رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کون ہوتی ہے مریم نواز؟ یہ اس طرح کر کے اس نے تقریر کر دی۔ او بھائی، پہلے اپنا کان تو چیک کرو۔ کہتا کتا تھوڑا کان لے گیا ہے، وہ کتے دے پیچھے نس پیندے نے۔ ایک بندہ کہے تو دے پیچھے کیوں نسو ہے؟ کہتا میرا کان لے گیا۔ کہتا پہلے اپنے کناں نو ہاتھ تے لا۔ اور بھائی، وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ جناح ہسپتال کا نام تبدیل کر کے مریم نواز رکھ دیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو دوسرا پورشن اس کا ایک بنا ہے، اس کا پہلے کیا نام ہے آپ کو پتہ ہے مبشر صاحب؟ آپ شاید ادھر ابھی نہیں گئے۔ ہارٹ کا جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ٹھیک ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو اب اس کا نام ایک اور ہسپتال مریم نواز صاحبہ نے بنایا ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا جی، مجھے جی گرفتار کر لو، مبشر لقمان کہہ رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، گرفتار کر لو، یہ ہے وہ ہے۔ یہ وہی ہے نا جو کنٹینر کے اوپر عمران خان کی ٹیسیاں کرتا رہا ہے۔ یہ وہی ہے نا۔ اپنے اس کا یوٹیوب چینل بھی فیل ہو رہا ہے، تو آگے جناب آگے ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ بھئی پہلے تصدیق تو کر لو، اب معافی مانگو۔ آپ نے جو غلط خبر چلائی تھی نا کہ جناح ہسپتال کا نام مریم نواز ہسپتال رکھ دیا گیا ہے، وہ جائیں بورڈ دیکھیں، ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کی آپ معافی مانگیں قوم سے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ یہ سب مریم نواز صاحبہ جو بھی نیگیٹو ہے نا، اصل میں یہ ان کو ادھر سے یہ 126 جو دھرنے کی پیداوار ہے نا، یہ سب بیکار ہے۔ 126 دھرنے کی پیداوار سب ہیں بیکار، سب ہیں بیکار۔ ادھر ہی یہ یوتھیے پیدا ہوئے ہیں سارے۔ یہ مبشر لقمان ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا، سب جانتے ہیں۔ آج اس نے بغیر وجہ کے الزام لگا دیا۔ بھائی کو تم تصدیق کر لو، جناح ہسپتال کا نام تبدیل ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اگر نہیں ہوا نا تو اسی میں معافی مانگو، ورنہ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب بڑے بڑے جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں تو تم کہتے مجھے جیل میں پکڑ کے ڈال لو۔ تمہاری ہمت ہے؟ تم سیاستدان ہو؟ الزام ایسے ہی لگا دیا آپ نے کہ جناح ہسپتال کا نام تبدیل ہوا ہے۔ بالکل نہیں ہوا۔
اگلی خبر جی، امین گنڈاپوری نے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں سے اور اعلیٰ لوگوں سے منتیں ترلے شروع کر دیے کہ میری حکومت کو کچھ نہ کہو۔ ان کا سر یہ ہے کہ اوپر سے انہوں نے روب دینا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اتو اتو رولا پائی جاؤ تے وچوں وچوں کھائی جاؤ۔ یہ ان کا یہ منشور ہے، اس کا یہ ان کا پی ٹی آئی کا یہ منشور ہے کہ اتو اتو رولا پائی جاؤ تے وچوں وچوں کھائی جاؤ۔ یہ اوپر سے تو کہہ رہا ہے کہ کسی میں جرت ہے کہ وہ میری حکومت گرائے، تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ جناب میں توڑے نال ہاں، میں کوئی عمران خان کو چھڑا کے لے گیا ہوں، 3 دفعہ آپ نے مجھے آزما لیا ہے، ابھی اور کتنا آزمانا ہے، میں تو جناب آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ کر رہے ہیں، یہ فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، لیکن ان کے دھوکے میں نہ ہے، جو عمران کو دھوکہ دے رہے ہیں نا وہ آپ کو بھی دے گا، وہ آپ کو بھی دے گا، بالکل دے گا، ٹھیک ہے۔ اور عمران نے کہا ہے جی محرم کے بعد میری تحریک چلاؤ مجھے باہر نکالنے کی۔ میں نے رانا ثناء اللہ کو کہا، رانا ثناء اللہ اس نے کوئی اچھی قید نہیں کاٹی، اس کی آپ تعریف نہ کریں، ہر دن اس نے رولا ڈالا ہے۔ جب وہ قید سے باہر تھا تب بھی ہر روز پریس کانفرنس کر رہا تھا، جب وہ اندر ہے تو اب بھی ہر روز مجھے مشکتی نہیں ملا، مجھے لنچ نہیں ملا، مجھے لائٹ چلی گئی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، ٹی وی نہیں ہے، اخبار نہیں آتے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو امین گنڈاپوری کے اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ جناب ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جناب حکومت تبدیل نہ کرو۔ تو جبکہ گنڈاپوری کے جو گورنر ہیں کے پی کے اس نے کہا جی کہ ہم جلد یوم نجات منائیں گے، امین گنڈاپوری کی چھٹی کرا کے ہم یوم نجات منائیں گے، بالکل بنے گی نجات، ہم بھی منائیں گے۔ آپ سب کون کون منائے گا جی یوم نجات؟ میسج کرو کون کون یوم، اپنا نام بھیجو بلکہ۔ اور عمران خان کی جو تحریک ہے وہ ہن وڑ گئی ہے سر جی، وڑ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو وڑ جانی والا سی وہ شیر افضل مروت، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہے، 4 بندے اور ہیں، 5 بندوں کا پورا گروپ ہے۔ تو وہ آج ان کا امکان تھا ویسے کہ شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا شام تک ہو جائیں، لیکن اب محرم کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور عمران ہی کہتا ہے محرم تو بعد میری تحریک چلاؤ، تو یہ اس سے وڑ جانی نے والے نے کہا جی کہ عمران تیری تحریک ہون وڑ گئی ہے، وہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کامیاب ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آگے آئیں جی، محرم کے جناب عالی جلوس نکلنا شروع ہو گئے 10 محرم کے، کل 10 محرم 9 محرم ہے، 10 محرم ہے، چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پرامن جو ہے نا یہ سارا سلسلہ پرامن ہو۔ ایک اور بڑی خبر بتاؤں آپ کو، نون لیگ نے پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کو چیلنج کر دیا۔ آپ کہیں گے ہیں یہ کیا؟ جی، نون لیگ نے پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کو چیلنج کر دیا، کیونکہ نون لیگ کہتی ہے کہ وہاں ان کو سیٹیں تھوڑی ملی ہیں، صوبائی کی برابر تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، برابر تقسیم نہیں ہوئی۔ تو یہ ابھی اس کا جو نوٹس وغیرہ جاری ہوگا تو آپ کو بتائیں گے، جاری نوٹس تو ہو گیا ہے، دوسرا کوئی اس کا کوئی رزلٹ آئے گا تو بتائیں گے۔ بہرحال یہ خبر ہے نا کہ نون لیگ نے بھی کوئی ایسا ایکشن لیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور مولانا صاحب کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیے گئے سر۔ مولانا صاحب نے کہا جی کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور خطرہ انہی یوتھیوں سے منوسوں سے ہے جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے عمران نے کتنے بندے، الزام لگتا ہے مبینہ طور پہ عمران کے اوپر، قندیل بلوچ سے لے، قندیل بلوچ نے سب سے پہلے افواہ یہ بتایا تھا، خبر لی کی تھی کہ بشرا بی بی سے عمران کی شادی ہونے والی ہے، قندیل بلوچ کو مروایا، ارشد جج کو مروایا، وہ جو ہمارے ایک چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، ان کو، خادم حسین رضوی کو، یہ سب تحقیقات کرو، یہ عمران کے کھاتے میں یہ لکھے ہوئے ہیں لوگ سارے، یہ بڑا خطرناک دہشت گرد بندہ ہے سر، یقین کریں یہ بہت خطرناک بندہ ہے عمران خان۔ خود ہی کہتا تھا کہ میں
حکومت سے گرا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، یہ خود وہ کہتا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے آئیں جی عدالتوں میں جو کیس ہے ایک، ان کے آپ کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے، اور عمران خان کی ضمانت وغیرہ کے بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اور آج جو ہے علیمہ کی جو علیمہ باجی ہے جس کو کہتے ہیں سارے، دیکھ لیں یہ نون لیگ نے اس کا نام رکھا ہے علیمہ باجی، یہ بات ہوتی ہے۔ مریم اورنگزیب اور عظمی بخاری یہ سب کہتے ہیں کہ علیمہ باجی، اس کو کسی کو نام اس نے نہیں الٹایا۔ تو یہ کیا نام رکھتے ہیں، گندے گندے نام رکھتے ہیں، ڈیزل اور یہ وہ رکھتے ہیں نا۔ تو مولانا صاحب آپ کی سیکیورٹی میں تو اضافہ ہو گیا ہے، لیکن آپ خبردار عمران خان کی حمایت آپ نے نہیں کرنی، ورنہ آپ کی رہی صحیح کسر جو ہے نا پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ شہباز شریف سے آپ سے ملاقات کی ہے، آپ ادھر ہی رہیں، اور ہم شہباز شریف صاحب بھی یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ رکھو۔ مولانا کے بغیر جو ہے نا، وہ مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے بغیر کوئی وہ نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں، حکومت کوئی نہیں چل سکتی مولانا صاحب کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور رابطے کے لیے آپ جو ہے نا ہمارا 030047257552 پہ رابطہ قائم کریں۔ اور لوگ گروپ انشورنس کا پوچھتے ہیں، تو گروپ انشورنس کا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ 90% آپ سمجھے ہو گیا ہے، قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے۔ اب ہم قومی سینٹ کے ممبران سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سینٹ میں بھی اس بل کو پیش کریں تاکہ ان غریبوں کا بھی کوئی پرسان حال ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے غریبوں کی پینشن اور ملازمین کی تنخواہیں تو زیادہ نہیں بڑھائیں، لیکن اب یہ پینشن والوں کا تو مسئلہ حل کر دیں، یہ تو بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور باکو سے بھی خبریں بڑی اچھی آ رہی ہیں، جہاں آذربائیجان میں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر کی ہے اور وہاں پہ پروگرام میں شرکت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔ جمعہ مبارک، 4 جولائی، عمران تیری شامت آئی۔ یہ دوپہر کا کھانا جی آ گیا ہے، یہ مٹن ہے، اور یہ آپ کو پورا لیگ پیس اور یہ پلاؤ نظر آ رہا ہے، یہ پراٹھے ہیں، اور یہ میٹھے چاول ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ فروٹ وغیرہ ہے۔ تو لیکن ابھی میں نہیں کھا رہا، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ذرا بھوک تھوڑی سی اور لگ جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی، وہ ڈاکٹر صاحب ایک مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہی 2 بجتے ایسے کہتا کھانا دیو جی، پھر شام کو 8 بجتے ہیں کھانا دیو، جب بھوک لگے تب کھاؤ، یہ بہت اچھا اصول ہے، جب بھوک لگے تب کھاؤ کھانا، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اچھا بھی لگے گا۔ نہیں ایسی لازمی کھانا ہے، جب بھوک لگے تب کھاؤ، تو پھر آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا سارا، اور بھوک رکھ کے کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ اور بھوک رکھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھو جناب باہر کا موسم، تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، تھوڑی سی گرمی ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ اتنی نہیں فیل رہی ہوتی۔ دھوپ میں کھڑے ہو تو گرمی لگتی ہے، اور چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں تو پھر ہلکی ہلکی سردی لگتی ہے، خاص طور پہ جب آپ نے والا ڈریس پہنا ہو نا، یہ شارٹ، یہ یعنی کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ ٹی شرٹ وغیرہ، یہ والا، تو پھر تھوڑی سی سردی لگتی ہے اگر چھاؤں میں ہو تو، دھوپ میں ہو تو پھر گرمی لگتی ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، نہ گرمی جیسی خوش رہنے ہیں نہ سردی خوش رہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی خوش نہ رہیے، لیکن گرمی نے اپنے حساب نہ لانا ہے، سردی نے اپنے حساب نہ لانا ہے، اس واسطے خوش رہو۔